بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت سے آئے ہیں، یہاں تک کہ علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ عرفات کا دن زیادہ شان والا ہے یا جمعے کا دن زیادہ شان والا ہے۔ پھر علماء کرام نے اس کا جوڑ اس طرح بنایا ہے کہ سال میں یعنی سال بھر میں عرفات شان والا دن ہے اور ہر ہفتے جمعہ کا دن شان والا ہے۔ یہ تو اس کی ایک فضیلت ہو گئی۔ اب اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور چھپائی اس لیے ہے کہ ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، جیسا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ جمعہ کے دن ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہوئی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس گھڑی کو چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہو جاتی ہے؟ اس میں علماء کرام کی رائے ہے، جس میں سے ایک رائے یہ ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر رائے یہ ہے کہ امام جس وقت منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور اذان نہیں ہوئی ہوتی، خطبے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اسی وقت اگر دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ دوسری رائے علماء کرام کی یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھ جاتا ہے، ایک خطبہ ختم ہو جاتا ہے اور امام بیٹھ جاتا ہے، تو دوسرے خطبے کے اٹھنے تک جب امام وہاں تک اٹھ جاتا ہے، اسی وقت میں اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسری رائے علماء کرام کی یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کا وقت ہے۔ اس وقت میں ایک وقت ایسا ہے کہ اگر دعا اس میں مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یاد رہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، چاہے وہ جس وقت مانگے۔ لیکن اس میں تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی جو مانگتا ہے وہ فوراً مل جاتا ہے، یعنی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ چیز تو نہیں مل جاتی بلکہ اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والے مصیبت ٹل جاتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ قبول نہیں ہوتی اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور حدیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن جو بدلہ دیا جائے گا اس دعا کی جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو آدمی کہے گا یا اللہ، یہ تو اگر میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہو جاتی اور یہاں پر مجھے بدلہ ملتا تو وہ بہت بہتر تھا۔ مسلمان کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے جس وقت بھی مانگے، لیکن یہ تین اوقات جس میں سے ایک ہے اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اب جو علماء نے تصریح کی ہے اور علماء کی جو رائے ہے وہ اس بات پر ہے وہ کون سا وقت ہے، تو کم سے کم تخصیص تو ایک وقت کی نہیں کی جا سکتی کہ یہ وقت ہے۔ بہرحال ان تینوں اوقات میں دعا مانگ لینی چاہیے۔ دوسری بات، جو
دعا کے لیے جو شرائط ہے، سب سے پہلے وہ چیز جو مانگی جاتی ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ ایک غیر شرعی چیز اگر کوئی مانگے، مثال کے طور پر کسی کی بربادی مانگے، قطع رحمی مانگے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ الٹا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اکثر ہمارے لوگوں سے یہ بات سننے میں آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار اللہ ہمارا کہا سنتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہماری کہا سنتا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے اگر سوچا جائے ذرا۔ یار مسلمان تو مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالی تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ لیکن یہ دو شرائط موجود ہیں کہ ہر وہ چیز جو مانگی جاتی ہے، سب سے پہلی شرط تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ شرعی حیثیت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اگر ہم تذبذب کا شکار ہوں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی دعا یا نہیں ہوگی، یہ چیز مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، ایسی دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ یہ دو شرائط۔